प्यारे बच्चों, आज हम हमारी छठी जमात की उर्दू की किताब से 12वें सबक जादूगरों का इलेक्शन इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है, जादूगरों का इलेक्शन। उसी के बाजू में इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है, कृष्णचंद्र। उसके बाद पहली बात लिखी हुई है, उसके बाद शायर की जान पहचान कराई गई है और उसके बाद हमारा सबक शुरू होता है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम पहली बात देखते हैं। एक जमाने में बादशाह और राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर खत्म हो गया है। अब आवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और आवाम के मसाइल हल करते हैं। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। आवाम को चाहिए कि वो सोच समझकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करें। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के जमाने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं। उम्मीदवार आवाम के सामने तकरीर करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। आइए बच्चों, अब हम शायर की जान पहचान देखते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर सन ईस्वी 1914 को वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम पूंछ यानी कश्मीर में हुई। सन ईस्वी 1934 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमत अंजाम देते रहे। सन ईस्वी 1969 में उन्हें पद्म भूषण का एजाज मिला। कृष्णचंद्र ने नावल, ड्रामे, मजामीन और अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। शिकस्त, हम वहशी हैं, हवाई किले, एक गधे की सरगुज़िश्त और उल्टा दरख्त वगैरह उनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। उनका इंतकाल 8 मार्च सन ईस्वी 1977 को मुंबई में हुआ। झैल का सबक कृष्णचंद्र के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिसमें जादूगरों को आवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। मजमा नारे लगाता, झंडियां हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। यूसुफ ने देखा लोग भूखे नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं। बच्चों, बोसीदा यानी पुराना और तार तार यानी फटा हुआ। उनके कपड़े बोसीदा और तार तार हैं, फिर भी वो खुश हैं। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या माजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं? आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो, सामने अलादीन अपना चिराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान अलादीन खड़ा तकरीर कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग भूखे हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं। बच्चों के लिए तालीम नहीं है। पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने के देव की हुकूमत थी। मैं अपने इस जादू के चिराग की मदद से तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूंगा। बच्चों, ऐश का सामान यानी आराम का सामान। देखो मेरे जादू के चिराग के करिश्मे। ये कहकर अलादीन ने चिराग को अपनी हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया और कहने लगा, अलादीन क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूं। जरा एक महल तो लाके दिखा दो। जिन गायब हो गया। दूसरे लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें उस खूबसूरत महल की तरफ खींचती चली गई। महल के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली थी। महल के अंदर रोशनियां जगमग जगमग कर रही थी।
خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے، میزوں پر طرح طرح کے پھل چنے ہوئے تھے، پلاؤ، متنجن، زردے، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودیں، فیرنیاں، شربت، آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر رکھی ہوئی لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی، لاکھوں گلوں سے آواز آئی، الادین کو ووٹ دو، الادین زندہ باد، ایک ووٹ ایک ملک، ایک الادین ایک چراغ۔ یکایک الادین نے تالی بجائی، جن اپنے محل سمیت غائب ہو گیا۔ الادین نے کہا، پہلے مجھے ووٹ دو، پھر یہ محل تمہیں ملے گا۔ لوگ دھڑا دھڑ ووٹ دینے کے لیے جانے لگے۔ یکایک دوسری طرف سے آواز آئی، لوگو بے وقوف نہ بنو، یہ الادین درزی کا بیٹا تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اصلی جادو تو میرے پاس ہے، جادو کی ٹوپی، سلیمانی ٹوپی۔ مجمع دوسری طرف پلٹ پڑا، جہاں ایک بہت بڑے بینڈ باجے کے ساتھ ایک بہت بڑے چبوترے پر 2 درجن لاؤڈ اسپیکروں کے سامنے ایک جادوگر سلیمانی ٹوپی ہاتھ میں لیے تقریر کر رہا تھا۔ یوسف، موہن اور شہزادی بھی ادھر چلے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، الادین ٹھگ ہے، اسے ہرگز ووٹ نہ دینا، الادین کا چراغ پرانا ہو چکا ہے، اس کا جن بھی بڈھا ہو چکا ہے، اتنے دنوں میں وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اب کیا کرے گا؟ اب کہ تم مجھے ووٹ دو، کیونکہ میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے۔ موہن نے کہا، اس ٹوپی میں کیا خاص بات ہے؟ مجھے تو سیدھی سادھی سفید رنگ کی ٹوپی دکھائی دیتی ہے۔ جادوگر نے موہن کی بات سن لی، وہ وہیں چبوترے سے چلا کر بولا، یہ کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دیکھو دیکھو سلیمانی ٹوپی کا کمال دیکھو۔ یہ کہہ کر جادوگر نے سلیمانی ٹوپی پہن لی اور مجمع کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ اب صرف اس کی آواز آ رہی تھی، دیکھا، یہ سلیمانی ٹوپی کا کمال ہے۔ جادوگر نے سر سے ٹوپی اتاری اور اب وہ لوگوں کو نظر آنے لگا۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے، اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے، نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سلیمانی ٹوپی ہے، اس کے سامنے الادین کا چراغ بالکل ہیچ ہے۔ بچوں، ہیچ یعنی کم قیمت یا بے حیثیت۔ اس کے سامنے الادین کا چراغ بالکل ہیچ ہے، اسے رگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی جن کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس اسے سر پر پہن لیجئے، آپ کے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ پھر الادین کے پاس ایک ہی چراغ ہے، لیکن میں نے سب کے فائدے کے لیے ہزاروں سلیمانی ٹوپیاں تیار کرائی ہیں، آئیے مجھے ووٹ دیجئے اور ایک سلیمانی ٹوپی لیتے جائیے، ایک ووٹ ایک سلیمانی ٹوپی۔ لوگ ووٹ دینے کے لیے بھاگنے اور شور مچانے لگے، سلیمانی ٹوپی زندہ باد، الادین کا چراغ مردہ آباد۔ ہا ہا ہا، تیسرے چبوترے سے ایک زور کا کہکہا بلند ہوا، سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں ایک اور جادوگر سر پر سفید کاغذ کی ٹوپی رکھے، سفید کاغذ کا کوٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے، ہاتھ میں اخبار لیے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی والا بہروپیہ ہے، بہروپیہ، یہ خود تو ووٹ لے کر غائب ہو جائے گا اور آپ کو کپڑے کی ٹوپیاں دے جائے گا، چاہے آپ ان کو سر پر پہنیے، چاہے تھیلی بنا کر گھر لے جائیے۔ دوستو، یہ سلیمانی ٹوپی کس کام کی؟ غائب ہو کر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اس جادو کی دنیا میں رہنا ہے تو سچا جادو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اور سچے جادوگر کو اپنا بادشاہ بنائیے۔ مجھے دیکھیے، میرا جادو کسی کو غائب نہیں کرتا، کوئی ہوائی محل نہیں دکھاتا، میں ابھی آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ جادوگر نے انگلی سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا،
کہو تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا مجھے اپنی زمین میں کنواں چاہیے۔ جادوگر نے اپنے چبوترے پر پڑے کاغذ کے انبار میں سے ایک بڑا سا کاغذ نکالا اور اس پر کچھ منتر پڑھ کر پھونکا اور اس آدمی کو دیا۔ یکایک اسے اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں پر راہٹ چلنے لگا، پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کرنے لگا۔ آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے دیکھا اس کے جھوپڑے سے اس کی بیوی نکلی، پانی کا گھڑا لیے ہوئے۔ بیوی نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور خاوند اسی وقت وہ کاغذ ہاتھ میں لے کے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے کنواں مل گیا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جادوگر نے دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس آدمی نے کہا ہمارے قصبے میں کوئی اسکول نہیں ہے۔ جادوگر نے کاغذ کا دوسرا پرزہ اٹھایا اور اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور پھر وہ پرزہ اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ آدمی اسی وقت وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا ہمیں اسکول مل گیا، ہمیں اسکول مل گیا۔ پھر کیا تھا؟ مجمع جادوگر پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بولا مجھے جوتا چاہیے۔ جادوگر نے اسے کاغذ کا پرزہ دیا۔ دوسرا بولا مجھے موٹر چاہیے۔ تیسرا بولا ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ہسپتال چاہیے۔ موہن نے یوسف سے کہا تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ یوسف نے کہا مجھے تو سفید کاغذ ہی نظر آتا ہے۔ موہن نے کہا ممکن ہے ان لوگوں کو کچھ نظر آتا ہو۔ اگر مان لیا جائے کہ انہیں کچھ نظر آتا ہے تو آخر کاغذ ہی پر نظر آتا ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یوسف نے اس آدمی کو بازو سے پکڑ لیا جس نے جادوگر سے جوتا مانگا تھا اور اس سے پوچھا تمہیں جوتا مل گیا؟ اس آدمی نے بڑے غصے سے کاغذ کا پرزہ یوسف کے منہ کے سامنے لا کر کہا دیکھتے نہیں ہو مل گیا ہے، یہ دیکھو۔ یوسف کو سفید کاغذ ہی نظر آیا۔ یوسف نے کہا اگر یہ جوتا ہے تو اسے پہن کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پیر میں پہننے کی کوشش کی، کاغذ بیچ سے پھٹ گیا۔ چر کی آواز سنتے ہی جادوگر زور سے گرجا، کون حقیقت پسند گھس آیا ہماری جادو کی دنیا میں، اسے جلدی نکالو ورنہ یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ہمارا جادو سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا سنتے ہی الادین چراغ والا، سلیمانی ٹوپی والا، جادو کے کاغذ والا اور ان کے حمایتی یعنی ان کا ساتھ دینے والے یوسف، موہن اور شہزادی کے پیچھے بھاگے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ یوسف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے جلدی سے سلیمانی ٹوپیوں کے بنڈل سے 3 ٹوپیاں نکالی اور انہیں پہن کر تینوں مجمع کے بیچ سے غائب ہو گئے۔ یہ تھا بچوں بڑا ہی مزیدار سبق جادوگروں کا الیکشن۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔